بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایشل ایک ایسی لڑکی تھی جو آج کل کی عام لڑکیوں کی طرح جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کے پچھلے تمام سال اسی گمراہی میں گزار دیے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں گناہ اس قدر نارمل ہو گئے ہیں کہ وہ گناہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ بس ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ سمجھتی تھی میں اچھی مسلمان ہوں، بلکہ بہت اچھی مسلمان ہوں، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں، چوری نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میوزک کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، موویز، ڈرامے اور ایسی فضول چیزوں کو سمجھا ہی نہیں کبھی حرام۔ پردہ صرف گھر سے باہر ہوتا ہے، یہی لگتا تھا۔ یعنی چچا زاد، مامو زاد وغیرہ یہ سب تو اپنے ہی ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ ہی نہیں۔ مگر جب وہ گناہوں کی پیک پہ پہنچ گئی، تب اللہ نے اسے اپنی طرف بلایا۔ الحمدللہ، جتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، جس نے ایشل جیسی گناہگار کو ہدایت دی۔ ایسا تھا کہ اسے اصلی دین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و عمرہ یہی عبادات ہیں، جیسے کہ نارملی سمجھا جاتا ہے، عبادات کو محض جائے نماز تک محدود کرنا۔ مگر جب اللہ نے دین سے آشنائی دی تو تھوڑا تھوڑا پتہ چلا۔ یوتھ کلب کی بہت سی ویڈیوز دیکھی، بہت طویل پوڈ کاسٹ سنی، طٰہٰ بھائی کی زندگی کی کہانی، محمد علی کی کہانی اور اس طرح سے بہت سے موٹیویشنل سپیکرز کی کہانیاں سن کر اسے بہت موٹیویشن ملی۔ اب تک وہ حرام تعلق میں بھی پڑ گئی تھی۔ شادی کا وعدہ کیا گیا دوسری جانب سے تو وہ باتوں میں آ گئی، مگر شروع سے گھر کا ماحول ایسا تھا، بتایا گیا تھا کہ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اتنی پختہ تربیت ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی وہ اس میں پڑ گئی تھی۔ وہ خود محبت وغیرہ کے بہت خلاف تھی۔ لیکن شیطان آپ کو ایک طریقے سے ٹریپ نہیں کرتا، وہ مختلف طریقوں سے آپ کو پھنساتا ہے۔ ہوا یوں کہ سوشل میڈیا سے ایک شخص نے اسے ٹریپ کر لیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر جھوٹے دعوے کر کے اپنی باتوں میں لے لیا۔ غلطی اس کی بھی ہے، وہ مانتی بھی ہے۔ اگر وہ رپلائی نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، مگر اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ لیکن الحمدللہ کبھی اس نے اس کو کوئی ایسی بات نہیں کرنے دی جو اخلاق سے گری ہو، اپنا مقام برقرار رکھتی تھی۔ البتہ بعض اوقات اسے لگتا کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ذو معنی ہے، جس کا ایک رخ تو وہ سمجھ جاتی مگر دوسرا پہلو اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ کبھی تصویر مانگتا، کبھی کال کرنے کا کہتا، مگر اس نے بہت ضد کرنے پر صرف اپنے بچپن کی تصویر دی تھی اسے، اور کال کرنے کا تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ وہ 5 وقت کی نماز، ساتھ میں تہجد، چاشت پڑھنے والی حرام تعلق میں پڑ گئی۔ خیر بات ہوتی، کبھی روز حال احوال معلوم کر لیتی، کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا اور میسج نہیں آتا، کبھی کبھی کئی مہینے بھی گزر جاتے۔ شروع میں بات یہ ہوئی تھی کہ تم صرف ہاں کرو گی، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ نہیں مان رہی تھی اور والدین سے بات کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر 2 دن لگے اسے، آخر اس نے ہاں کر دی۔ کہا ٹھیک ہے، اگر والدین کہیں گے تو اوکے۔ پھر کچھ دنوں بعد بات یہاں تک آ گئی کہ تم خود اپنے گھر والوں سے بات کرو گی۔ اور ایشل جیسی بزدل کبھی بات نہ کرتے۔ اس نے تو بتا دیا تھا کہ وہ بات نہیں کرے گے، رشتہ آپ نے بھیجنا ہے تو آپ اپنے گھر بات کریں۔ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ ہی تھی۔ ایشل نے پہلے دن ہی اسے بتایا تھا کہ اس کے والدین کبھی ہاں نہیں کریں گے، کیونکہ شہر سے باہر اتنی دور وہ کبھی بھی اس کی شادی نہیں کریں گے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے والد جماعت کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ اس بارے میں اس کی رائے مختلف تھی۔ وہ جماعت، نسلوں اور فرقوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اسے صرف قرآن اور سنت کے مطابق چلنا پسند تھا۔ ایشل کے واضح بات کرنے کے باوجود بھی اس نے خود کو بہت شریف ثابت کر دیا اور کہتا رہتا کہ گھر بات کرو۔ وہ کہتی میں کیسے بات کروں، میرے تو بڑے بہن بھائی بھی ابھی شادی شدہ نہیں ہیں۔ ایسے ہی کرتے 1.5 سال گزر گیا۔ پیپر تھے، وہ درمیان سے کافی عرصہ غائب رہی، تو اللہ کا شکر ہے زیادہ آگے تک بات نہیں گئی۔ خیر اسی دوران ایشل کی بڑی بہن کی منگنی ہو گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بھی بہن کی منگنی ہوئی ہے اسی دوران۔ ایشل کی بہن کی شادی تھی، تب تک الحمدللہ وہ کافی بدل چکی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں میسج کیا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اپنی بہن اور اپنی امی کو میری بہن کی شادی میں بھیج دیں، میں آپ کی بہن کو اپنی دوست بن کر متعارف کروا دوں گی۔ ایشل کسی بھی طرح اب اس تعلق کو یا تو حلال کرنا چاہتی تھی نکاح کر کے، یا ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی سیریس تھی، مگر وہ ہمیشہ ایشل کو ہی بلیم کرتا کہ تم گھر میں بات نہیں کرتی۔
خیر یہ اشل کا اسے میسج تھا۔ اس نے کہا میری امی پرانے خیالات کی مالک ہیں، ویسے تو ہمیشہ اپنی امی کی تعریف ہی کرتا تھا اور تب بھی اس نے ایسا ہی کیا، وہ ایسا نہیں کریں گی۔ ایشل نے کہا مجھے بات کر کے بتا دیجیے گا، جو جواب ہو ان کا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بات کرے گا۔ ایشل نے اس کو ایک اور میسج کیا، اس کی بہنوں کے نام پوچھے تو اس نے بتا دیے۔ یہ آخری میسج تھا۔ اس کے بعد اس کی بہن کی شادی بھی ہو گئی اور کئی مہینے بھی گزر گئے، اس کا میسج نہیں آیا۔ ایسا ہوتا ہے مرد کا بچہ، وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا اپنا دل بہلانے کے لیے۔ خیر شکر ہے اللہ کا کہ وہ بچ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ شریف انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس قدر بے وقوف تھی کہ اب اسے ہنسی آتی ہے اپنی سوچ پر۔ خیر پھر الحمدللہ ایک وقت آیا جب وہ ان سب چیزوں سے مکمل طور پر نکل گئی۔ اللہ کا خاص کرم ہوا تھا، اب وہ جان گئی تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا سوائے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے، کوئی آپ کا بن ہی نہیں سکتا۔ جو مخلص ہو وہ کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا بلکہ ڈائریکٹ آپ کے والدین سے بات کرے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ گزرا وقت تلخ ماضی بن کر رہ جاتا ہے اور مستقبل میں ہمیشہ سامنے آ کر ایک برے خیال کی طرح آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایسے شخص کے ساتھ گزرا وقت آپ کی زندگی کا سب سے تلخ وقت بن جاتا ہے، جس کو نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس وقت کو یاد رکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وقت گزاری کا سامان بننے کی بجائے اپنی قدر کریں، اپنے والدین کی عزت کا خیال کریں۔